آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی ہے ایک شیر اور خرگوش کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ کی طرح پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے ایک جانور کو کھا جاتا تھا۔ سارے جانور اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے اور سوچنے لگ گئے تھے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ پھر سب جانور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس مسئلے پر غور کرنے لگے۔ ان میں سے ایک گیدڑ بولا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ روزانہ ایک جانور خود ہی شیر کے پاس چلا جایا کرے اور وہ اس کو کھا لیا کرے۔ اس طرح سارے جانوروں کو اپنی باری کا پتہ ہوگا کہ کس دن کس کو شیر کے پاس جانا ہے۔ اس طرح یہ روز کا خوف ختم ہو جائے گا اور جس کے جتنے دن بھی ہوں گے وہ ان دنوں کو خوشی سے گزارے گا۔ ایک بندر نے کہا کہ یہ فیصلہ تو بہت اچھا ہے۔ اس طرح سب جانور رضامند ہو گئے اور جا کر شیر سے بات کی کہ ہم باری باری آپ کے پاس آ جایا کریں گے۔ شیر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے ذرا سی بھی تاخیر کی تو میں پھر سے حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ بس پھر شروعات ہو گئی۔ روز ایک جانور اپنی باری پر جانے لگا۔ پھر ایک دن باری آئی خرگوش کی، تو خرگوش نے کہا میں ضرور جاؤں گا، لیکن شیر کو سبق بھی سکھا کر آؤں گا۔ خرگوش تھوڑا دیر سے پہنچا تو شیر نے کہا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ خرگوش دوسرے جنگل کے بادشاہ شیر نے مجھے روک لیا تھا اور آپ کی بہت برائیاں کی، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس لیے مجھے بہت غصہ آ گیا کہ ہمارے بادشاہ کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر شیر کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ پہلے میں شیر کے پاس جاؤں گا، مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ خرگوش شیر کو ایک کنویں کے پاس لے گیا اور کہا کہ دوسرا شیر اس کنویں کے اندر رہتا ہے۔ جب شیر نے کنویں کے اندر دیکھا تو اسے اس کا اپنا عکس نظر آیا پانی میں۔ وہ سمجھا کہ یہی وہ شیر ہے جس نے میری برائی کی ہے۔ وہ زور سے دہاڑا اور شیر نے غصے میں کنویں میں چھلانگ لگا دی اور کنویں میں جیسے ہی گر کے وہ باہر ہی نہیں نکل سکا اور وہیں مر گیا۔ خرگوش کی اس عقل مندی پر سب جانور بہت خوش ہوئے اور اس کی ذہانت کی داد دی اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ تو بچوں، کیسی لگی کہانی؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر عقل استعمال کی جائے تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگلی کہانی کے لیے ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔バイバイ。